بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ اہم ترین اور مختلف خبروں کے بعد لمحہ مع لمحہ صورتحال۔ وزیر اعظم پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کو جان سے مار دیا جائے گا۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، ہم بتائیں گے کہ ان کی جان کو کن سے خطرہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، میں اس ملک کو غلامی کی زنجیروں میں نکالنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کروں گا۔ دوسری طرف ناظرین، دورہ روس پر کون سے طاقتور ملک ناراض ہوا اور عمران خان کی حکومت کا زوال شروع ہوا؟ وزارت اعلیٰ پنجاب پر شریف فیملی میں اختلافات کھل کر سامنے آنے کی خبریں آنے لگیں، تاہم شریف فیملی کا دعویٰ نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے پرویز الہی مسلم لیگ کاف کے سربراہ کو ذمہ داری دی، جس کی وجہ سے آج سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، جس کو پی ٹی آئی کی زوال کی وجہ قرار دیتے ہیں، ان سے بلا کے استعفیٰ لے لیا گیا اور اس وقت عثمان بزدار سے سیکورٹی بھی لے لی گئی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پنجاب میں اور پی ٹی آئی کے زوال میں اصل کام عثمان بزدار کا ہے۔ ان کے دور میں بڑھتی ہوئی کرپشن اور لاقانونیت پی ٹی آئی کے زوال کی وجہ بنی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پرسوں اتوار والے دن صبح عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی۔ کہا جا رہا کہ اعداد و شمار دیکھے جائیں تو وزیر اعظم کے جو اتحادی تھے کاف لیگ وزیر اعظم کے ساتھ آ گئے، جبکہ باپ ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور آزاد اراکین وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے مطابق غیر ملکی طاقت یعنی کہ امریکہ کے اشارے اور غیر ملکی پیسوں پر یہ ساری جماعتیں اپوزیشن کے ساتھ مل گئی اور وزیر اعظم نمبر گیم میں پیچھے رہ گئے اور عدم اعتماد کامیاب ہونے کا قوی امکان ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کو جو پیغام ملا تھا کہ آپ آرام سے ریزائن دے دیں اور الیکشن جلدی کرا دیں، وزیر اعظم نے کہا میری جان جاتی ہے جائے، حکومت جاتی ہے جائے، میں ریزائن نہیں دوں گا۔ انہوں نے طاقتور حلقوں کو انکار کر دیا تھا اور اپوزیشن نے انکار کر دیا تھا، جس پر مسلم پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے تمام کارکنوں کو اتوار کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ میر جعفر میر صادق کون ہے، پیسے بیچ کے کس نے اپنے ضمیر کا سودا کیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوا کہا جاتا ہے کہ پنجاب و سندھ اسلام آباد میں کوئی بڑا تصادم ہونے کا خدشہ ہے، جس پر رینجر اور ایف سی اور پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے کہ تاکہ اسلام آباد کا پرامن رکھا جائے۔ دوسری طرف اپوزیشن کے وزیر اعلیٰ پنجاب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ماضی میں عمران خان کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت نے احتساب کے نام پر اپوزیشن کے ساتھ فراڈ اور بدترین انتقام لیا، لیکن ہمارے لوگ نہیں ٹوٹے۔ اس پر شہباز شریف نے کہا کہ ہم اقتدار میں آ کر اپنے ان لوگوں سے بدلہ لیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی اور ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کی۔ جبکہ مریم نواز کے بارے میں اہم ترین حلقوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ جب ان کے والد کو اسمبلی سے نااہل کرایا گیا تھا سپریم کورٹ سے، تو جس انہوں نے دعویٰ کیا تھا 2 اہم ترین شخصیت کے استعفے مانگے تھے، وہ اس پر قائم ہے اور اس وقت کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر مکمل طور پر اقتدار میں آیا تو انہیں اور ان کے والد کو گرفتار کرنے والوں کو جواب دینا ہوگا اور وہ اب بھی انتقام کی طرف جا رہی ہیں۔ ناظرین، آج شہباز شریف اپوزیشن لیڈر نے ایک طویل پریس کانفرنس کی۔ اس دوران انہیں شہباز شریف کو نواز شریف کا فون بھی آیا۔ وہ شہباز شریف نے کہا کہ انتظامیہ اور پولیس اسلام آباد میں امن قائم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے، ورنہ ہم بھی اپنے کارکنوں کو بلا لیں گے اور تصادم کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہوگی۔ انہوں نے جس امریکہ نے جو اس میں وزیر اعظم عمران خان کو دھمکی دی تھی عدم اعتماد کامیاب کرنے کی یہ کوششیں کی تھی، اس خط کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا، جبکہ یہ خط سیکورٹی قومی سلامتی کونسل میں بھی پیش ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم
کابینہ سے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور عسکری قیادت نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن اپوزیشن اس خط کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اقتدار میں آ کر دوسری طرف پنجاب وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف اور اختر مینگل کا نام زیر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ آصف علی زرداری شہباز شریف کو وزیر اعظم کہہ کر بلانا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی اکثریت نے وزارت اعلیٰ حمزہ شہباز کو دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی ایک قریبی قدر اس کی مخالفت کر رہی ہے، تاہم جس پر مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ نے نواز شریف کو فون کر کے کہا کہ اگر حمزہ شہباز کے خلاف کسی کو وزارت اعلیٰ پنجاب دی گئی تو پارٹی تقسیم ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی خبر ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم وفاق میں شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ دے رہے ہیں، پنجاب میں وزارت اعلیٰ ہمارا حق ہے، جس پر مسلم لیگ کی نون کی قیادت نے پیپلز پارٹی کو کہا آپ کے صرف 6 کارکن ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ گورنر پنجاب دیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں اصل خبر کی طرف۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کا خود کہنا ہے، پہلے تو ایک امریکہ سے خط آیا تھا جس میں لکھا تھا عدم اعتماد کو کامیاب کرایا جائے، اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی اور عمران خان ہی اقتدار میں رہے تو پاکستان کے لیے نہ ختم ہونے والی مشکلات ہو جائیں گی اور ان کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ پاکستان یاد رکھے گا۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کی غلامی سے نکلنے کے لیے کسی بھی دھمکی کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان کے مطابق انہوں نے دعویٰ کیا ہے ایک ٹی وی انٹرویو کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، تاہم وہ بیرونی غلامی سے ملک کو نجات دلانے کے لیے اگر کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ حکومت تو درکنار، انہیں پتہ ہے ان کی جان بھی لی جا سکتی ہے اور اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کو بیرونی طاقتوں سے خطرہ ہے کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان روس جائے۔ اس پر انہوں نے خدشات کا بھی اظہار کیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے غیر ملکی سفارتکار بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں۔ امریکن سفارتکار اور یورپی یونین کے سفارتکاروں کی بڑی تعداد میں جنہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دیا، جس جماعتوں کی ان کی ایک لمبی فہرست سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے امریکن اور یورپین سفارتکاروں سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ غیر ملکی سفارتکاروں کا پاکستان کی حکومت کو متحرک ہونا ایک خطرے کی نشانی ہے۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی سفارتکاروں نے پاکستان کے صحافیوں سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت چلے جائے گی، کیونکہ عمران خان امریکہ اور یورپ کی بجائے رشیا، چین اور رشیا کے قریب جا رہا ہے، جو ہمیں مکمل پسند نہیں۔ اس ملاقات کا، اس گفتگو کا اظہار سفارتکار صحافیوں سے گفتگو میں بھی کریں جو اس ملک کی غلامی پر، اس غلام کی آزادی پر ایک نشان ہے اور ہمیں غلام رکھنے کی سازش ہے۔ ناظرین، جب عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں میری زندگی کو خطرہ ہے، پہلے وہ عمران خان کے قریبی ساتھی یہ بات کر رہے تھے، اب خود عمران خان نے کہا، اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ انہیں غیر ملکی طاقتیں جو پاکستان کو غلامی کے طوق سے نکال رہی ہیں ان کو مروانا چاہتی ہے، جس کے لیے وہ تیار ہے۔ یاد رکھیں کہ آگے بے نظیر بھٹو شہید ہو گئے اور پاکستان کا ملک اس کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ امریکہ سے دھمکی آمیز مراسلے کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے کی کوشش پر منطقی انجام تک پہنچیں گے اور اس میں نہ صرف غیر ملکی سازشیں بلکہ پیسہ بھی ملوث ہے، اور عمران خان کی حکومت اتوار کو 11 بجے قوی امکان ہے کہ جو عدم اعتماد پیش کر رہے ہیں ان کا غیر ملکی سفارتکاروں سے رابطے کی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ ایسے میں وزیر اعظم کی جان کو خطرہ کے خدشے کے پیش نظر صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ کیا وزیر اعظم کی جان لینے کے لیے کوئی غیر ملکی طاقتیں کوئی بڑا دھماکہ کرا سکتی ہیں؟ اگر ایسے میں خدا نہ خواستہ وزیر عمران خان کی جان کو نقصان ہوا تو ملک ایک انتشار کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے اداروں کو چاہیے ان کی سیکورٹی کو فول پروف بنائے۔ عدم اعتماد ایک آئینی حق ہے، اگر اپوزیشن میں کامیاب ہوتی ہے تو یقیناً وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے 3.5 سال میں بہتر کارکردگی کی بجائے ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنایا، عثمان بزار، جس پر کرپشن اور بیڈ گورننس کے الزامات کے واضح ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے وفاقی سیکورٹی ایجنسیوں نے بھی رپورٹ دی ہے کہ وزیر اعظم کی جان
سے مارنے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے، جس میں غیر ملکی دہشت گردوں کی خدمات بھی لے چکی ہیں اور اس میں غیر ملکی ہاتھ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے منصوبے سامنے آنے کے بعد عمران خان کی سیکورٹی کو بھی مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ اگر ان کی حکومت بھی نہیں رہتی تو ان کو نقل و حرکت محدود کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف آج پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ٹویٹر پر اپنے تمام کارکنوں کو اسلام آباد پہنچنے کا کہا ہے اتوار کے دن، اور کہا ہے کہ وہ خود ایسے زمین فروشوں کو دیکھے جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ اس سے موقع پر اپوزیشن نے بھی اپنے کارکنوں کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عدم اعتماد اسمبلی میں پیش رہا ہوتا اور باہر اسلام آباد کی سڑکوں میں، ڈی چوک میں یا اسمبلی ہال کے قریب تصادم میں بڑی جانی جانوں کا نقصان ہے۔ اس سلسلے میں اداروں کا اپنا کردار ادا کرنا ہر ممکن ضروری ہوگا۔ وزیر اعظم کو جب اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ ان کو مروانے کے لیے غیر ملکی طاقتیں ہیں تو اس پر انہوں نے کہا، حکومت جاتی ہے جائے، جان جاتی ہے جائے، میں اگر عدم اعتماد کامیاب بھی ہو گیا تو لوگوں کو جا کے پاکستان میں جو 3 ٹھگ ہیں ان کے روپ سے آگاہ کروں گا۔ یہ 3 چور مل کے میرا شکار کرنا چاہ رہے ہیں، میں آخری گیند تک لڑتا رہوں گا۔ اگر حکومت چلے بھی گئی تو میں بیرونی سازشوں سے پردہ اٹھاؤں گا اور لوگوں کو ضمیر فروشوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی نے وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز لائی کو ذمہ داری دی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب سے، سابق وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیا گیا اور شہباز شریف کا اس دور حالات میں حکومت بنانے خاصی مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ آلریڈی جنگیر ترین گروپ ناراض ہیں، لیکن ان کی ناراضگی کی وجہ تھی کہ سب سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ کو مائنس کیا جائے، اس سے آج استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ تاہم اس کے لیے مسلم لیگ نون کی اکثریت حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھنا چاہتے ہیں، تاہم ان کی ایک قدر اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ ناظرین، موجودہ صورتحال میں اگر تیسری طاقت مل کے حکومت اور اپوزیشن میں کوئی تصفیہ نہیں نکالتی اور عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی اور سابق وزیر اعظم عمران خان جو موجودہ وزیر اعظم ہیں عوام میں جاتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں اور ایسے میں کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو ملک کا سیاسی منظرنامہ نہ صرف تبدیل ہو جائے گا بلکہ حالات بھی تیز ہو جائیں گے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز مسلم لیگ کی نائب صدر نے کہا ہے کہ انہوں نے جن شخصیات کے بارے میں استعفے کا مطالبہ کیا تھا وہ اس سے دستبردار نہیں ہوئی۔ جیسے ہی مکمل حکومت کا کنٹرول ان کا ہوا تو انہیں اور ان کے والد کو گرفتار کرنے والے کو جواب دینا ہوگا۔ ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں مسلم لیگ نون نے ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ ٹکراؤ کی سیاست کریں گے اور دوبارہ جیسے مریم نواز اہم ترین اداروں کے استعفے مانگتی تھی اور جلسوں میں کہتے تھے کہ فیصلہ کوئی اور لکھتا ہے، جج کوئی اور سناتا ہے، ہم چاروں کو باہر پھینکے، اداروں سے ایک ٹکراؤ کی نئی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ اللہ اس جنگ سے پاکستان، اس تصادم سے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ سیاستدانوں کو آئینی حق ہے، لیکن غیر ملکی حقوں پہ کہنے کر پاکستان پر تیاری۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا کہا۔ انہوں نے کہا ان پر مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں، وفاقی حکومت فوری طور پر ان کا نام ڈالے، انہیں خدشہ ہے کہ وہ ملک سے اربوں روپے لے کر ملک سے فرار ہو سکتے ہیں۔ لمحہ بالامہ کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے جس کے سپیکر پرویز لائی نے اپنی جوڑ توڑ کریں گے اور ہفتے والے دن یعنی کہ 11 بجے اور اتوار کو 11 بجے عدم اعتماد، جس میں قوی امکان ہے کہ عمران خان اکثریت کھو چکے ہیں اور ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف اپنی منظر سے اپنی مرضی سے پالیسی چلاتے ہیں یا اپنے بھائی نواز شریف اور مریم نواز کے مطابق انتقام کی سیاست کی طرف جائیں گے۔ یہ ان کا بڑا امتحان ہوگا جو ملک کو تصادم کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ساری صورتحال آپ تک رکھیے، اپنا ارد و گرد خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔